بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب، سٹوریز میں نے دو شیئر کرنی ہے۔ 8 رکنی بینچ بن گیا ہے اس لیجسلیشن کے خلاف جو ابھی تک پروسیس میں ہے، اور دوسرا ڈسکس کرنا ہے کہ چیف جسٹس بندیال صاحب اور ہم خیال ججز نے بلا لیا ہے جناب کہ سیکرٹری خزانہ بھی آ جائے، اسٹیٹ بینک کا گورنر بھی آ جائے، جناب الیکشن کمیشن بھی آ جائے، سارے آ جائیں اور بتائیں کہ کیوں نہیں الیکشن ہو سکتے، ہمارے حکم عدولی کیوں ہوئی ہے، آپ بتائیں۔ اب یہ بھی بہت ہی اہم معاملہ ہے، ان دونوں پہ بات کریں گے۔ اچھا، میرے لیے جو سب سے اہم تھا نا، جس کی وجہ سے میں اتنا لیٹ ویڈیو کر رہا ہوں، وہ اہم یہ تھا کہ یار اب کیا ہونا ہے، ٹھیک ہے نا۔ بہت ساری باتیں ڈسکس ہو رہی ہیں، وہ میں ساری باتیں یہاں پہ ڈسکس کرتا ہوں، لیکن جو پیوٹل پوائنٹ ہے نا میرے لیے، جو مرکزی نقطہ ہے جس کی آپ کو بھی انتظار ہے کہ یار اگر یہ ہو گیا تو حکومت کیا کرے گی، حکومت یا کنٹرول ٹاور یا بہت ساری چیزیں جو طاقتور حلقے ہیں وہ کیا کریں گے۔ میرے لیے یہ جہاں پر صورتحال یہ ہو کہ کابینہ کا اجلاس ہو رہا ہو، سیکرٹری، ایڈیشنل سیکرٹری، ڈپٹی سیکرٹری وغیرہ وغیرہ سرکاری افسران کو باہر نکال دیا جائے، اتنی خفیہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہوں، وہاں پہ کوئی چیز نکلوانا ذرائع سے ہوتا تو بہت مشکل ہے نا، آپ کو پتہ ہے۔ اور میری عادت ہے کہ یہ جو صبح سے سارا کچھ چل رہا تھا نا، جب سے یہ 8 رکنی بینچ، میرے لیے بہت ساری چیزیں یہ اہم تو ہیں، وہ ساری میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں، لیکن اب اگر یہ ہو گیا تو حکومت کیا کرے گی، ریاست کیا کرے گی، ریاستی ادارے کیا کریں گے۔ میں اس کھوج میں لگا ہوا تھا، وہی کھوج پوری ہوئی ہے، تبھی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں۔ اب یہ اور دوسرا ایشو بھی جو وہ انتخابات والا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، لیکن سب سے پہلے یہ ساری چیزیں چلتی رہیں گی، اور جو ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے تحت جو دکھی انسانیت کی خدمت جاری ہے، یہ نمبر ڈسپلے ہو رہا ہے، معاملہ بڑا اہم ہے، میں زیادہ لمبا نہیں ہونا چاہتا۔ ماشاءاللہ اللہ کے کرم سے اور آپ کا تعاون بالکل جاری ہے جناب، بالکل، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اس کی۔ یہ نمبر ڈسپلے ہو رہا ہے تاکہ دکھی انسانیت کو یہ پیغام جائے کہ آپ اکیلے نہیں۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ اس سے پہلے آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ وہ مفتی سعید صاحب کا بھی بیان چل رہا ہے جو عمران خان کے نکاح خان ہیں، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو عدت میں نکاح کر لیا پہلا، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد مجھے بلایا اور پھر میں نے دوسرا نکاح پڑھوایا۔ اب پوری کی پوری قوم یوتھ مفتی سعید کے پیچھے پڑ گئی ہے۔ اچھا، بڑی تعویلیں دے رہے ہیں۔ ایک صحافی ہیں، یوتھیا صحافی، مالشیا پالشیا، حبیب اکرم، ٹھیک ہے نا، تو وہ مالشیا پالشیا صحافی، اور وہ کہہ رہا ہے کہ مفتی سعید وہ بندہ ہے کہ جس کی اپنی بیوی اسے اس لیے چھوڑ گئی کہ یہ گندی گندی ویڈیوز دیکھتا تھا، ٹھیک ہے نا، اور اس کی بیوی رات کو یہ گندی گندی ویڈیوز دیکھتا تھا اور اس کی اپنی بیوی اسے چھوڑ گئی ہے۔ بھلا اس بندے کی کریڈیبلٹی کیا ہوگی؟ اب بندہ پوچھے، کیونکہ یوتھیا جو بھی ہوگا نا، بھلے وہ صحافی ہے، وہ ڈاکٹر ہے، وہ پی ایچ ڈی ہے، کوئی یہاں سے خالی ہوگا، میں ایسے تو نہیں کہتا، اپر چیمبر یوتھیا کا ہمیشہ ہی خالی ہوگا۔ یوتھیا اور عقل اس کی جوڑ بنتی ہی نہیں ہے۔ اس سے بندہ یہ پوچھے تو پھر عمران خان کو نکاح خان یہی ملا تھا پورے پاکستان میں، کہ جب آپ کو پتہ تھا کہ اس کی اپنی بیوی گندی ویڈیوز دیکھنے کی وجہ سے اسے چھوڑ گئی ہے، تو پھر وہ گندی ویڈیوز کو گندی ویڈیوز والے ہی بلائیں گے نا، اگر بالفرض آپ کی بات یہ سچ بھی ہو تو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو صرف نکاح خان نہیں، اس کو تو اپنی پارٹی کی ایگزیکٹو کمیٹی کا رکن بھی بنا دیا۔ اب آپ اندازہ کیجئے، چھوڑے یار اس پہ نہیں، اب معاملہ بڑا اہم ہے۔ جو سب سے پہلے میں وہ مکاؤں نا، پھر سینٹرل سٹوری پہ آئیں۔ یہ بڑی مزے کی باتیں، بھئی یہ اعصاب کی جنگ ہے، ذرا حوصلہ رکھیں کہ یہ کس کے اعصاب پہلے فیل ہوتے ہیں، کون کیا ہے، بہت بڑی جنگ ہے، معمولی نہیں ہے۔ لوگ جو کہہ رہے ہیں نا پاکستان آئینی بحران میں چلا گیا، یہ بحران چھوڑان نہیں، یہ بڑا تماشے میں چلا گیا ہے، اللہ معاف کرے کہیں کھائی میں نہ جا لگے، یہ پوری جنگ میں چلا گیا پاکستان، یہ دھینگا مشتی ہو رہی ہے، یہ انتشار تباہی ہو رہی ہے۔ بھئی اگر کوئی آپ کو کہتا ہے تو وہ پھر آپ کو بیوقوفی بنا رہا ہے، ٹھیک ہو گیا نا۔ یہ اس وقت ٹسل کی سی سچویشن ہے، ہیڈ آن کولیجن ہے، بالکل تباہی کی سچویشن ہے۔ اب ہوگا کیا، میرے لیے یہ اہم تھا، سمجھ آ گئی نا ہوگا، لیکن پہلے اس پہ ذرا بول لیں
کہ یہ جو انتخابات سے متعلق، جی ہمارا حکم تھا تو انتخابات کیوں نہیں کرائے، ٹھیک ہے نا. آ جائیں سیکرٹری خزانہ، اچھا خیر سیکرٹری خزانہ میں میرا خیال ہے وہ بھی باہر ہیں. اسٹیٹ بینک کے گورنر آ جائیں، وہ بھی باہر ہیں، اب کل وہ تو آئیں گے نہیں، ٹھیک ہے نا. الیکشن کمیشن کا نمائندہ جائے گا، وہ کہے سر ہم نے تو آپ کو پہلے ہی سر بمور لفافے میں دے دیا کہ ہمیں کوئی سیکورٹی بھی نہیں دیتا اور ہمیں پیسے بھی نہیں دیتا، اب آپ بتائیں ہم نے کیا کرنا ہے. ان کا تو خیر رول ویسے ہی نکل جائے گا، ٹھیک ہے نا. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ اس حوالے سے جو کچھ بھی ہوتا ہے اس پہ عمل درآمد نہیں ہوگا، یہ میں آپ کو اندر کی بات بتا دوں. اور جب کورٹس کے آرڈر پہ عمل درآمد نہیں ہوتا، کورٹس کے پاس کوئی ڈنڈا نہیں ہوتا، کوئی بندوق نہیں ہوتی، جب کورٹس کو اپنی عزت خود بحال کروانی پڑتی ہے، اس کیس پہ تو خیر وہ چلتا رہے گا نا. جو مین یہ بات آئی ہے نا آج خود نوٹس والی، اب اس میں ایک چیف جسٹس صاحب ہیں جسٹس عمر عطا بندیال، دوسرے جناب جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس سید مظاہر علی نقوی، جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس عائشہ اے ملک، جسٹس سید حسن اظہر رضوی اور جسٹس شاہد وحید. 8 جج ہیں. آپ پہلے ہی بتا سکتے ہیں کہ فیصلہ 8-0 سے آئے گا. جی بالکل، کوئی اس میں کسی قسم کی کوئی وہ بھی نہیں ہے، فیصلہ 8-0 سے آئے گا، ٹھیک ہے. آپ پہلے ہی بتا سکتے ہیں کہ کل ہو سکتا ہے نہ ہی اڑائیں اس کو اور یہ کہہ دیں کہ جو وہی والی بات ہے کہ وزیر قانون کو کہ ابھی آپ اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن نہ کریں، ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. یہ قیوم صدیقی صاحب کی بھی یہی آبزرویشن ہے. اچھا اب اسی طریقے سے اور بھی، اچھا اب جو یہ ایک ٹسل ہے نا، یہ پوری ضد ہے. جو باقی 7 ججز ہیں وہ جسٹس قاضی فائزہ والا گروپ، اس میں سے ایک کو بھی شامل نہیں کیا گیا. اچھا ان کو بھی شامل کر دیا گیا جن کے خلاف ریفرنس آئے ہوئے ہیں. مظاہر علی نقوی کے خلاف 5 ریفرنس آئے ہوئے ہیں، ان کو بھی شامل کر دیا گیا ہے. ضد ہے نا بھائی، ضد تو ایسی ہوتی ہے، ایسے صحیح تو ایسے صحیح، ٹھیک ہو گیا نا. آپ یوں کریں گے تو ہم یوں کریں گے، ٹھیک ہے نا. ضد ہے نا، اس میں قانون آئین کو نہیں. اس وقت ہر ادارہ مکمل سیاست کھیل رہا ہے. میں لگی لپٹی رکھوں گا نہیں، نہ مجھے لگی لپٹی رکھنے کی، نہ مجھے ادھر ادھر کے اشاروں کنایوں کو مجھے خود نہیں سمجھ آتی، تو میں آپ کو کیوں اس مشکل میں ڈالوں کہ میں فلاں اشارہ کروں اور فلاں اشارہ کروں. لگی لپٹی رکھنے کی ضرورت ہے کوئی نہیں. ہر ادارہ مکمل سیاست میں پڑا ہے. حکومت اور سیاستدان اپوزیشن ان کا تو ویسے کام ہی سیاست ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے. اور یہاں پر جہاں ملک کی سپریم کورٹ سیاست کھیل رہی ہو، پھر وہ اور اس کا کیا مطلب ہوگا. اچھا اب اس میں بات یہ ہے کہ 2-4 روز پہلے جو پیونی جج ہیں، جو اگلے آنے والے چیف جسٹس ہیں، جسٹس قاضی فائزہ صاحب، وہ انہوں نے کہا کہ رجسٹرار کو حکومت نے واپس کرایا. ابھی تک وہ چمٹا ہوا ہے یہاں پر، اور رجسٹرار کا یہاں رہنا غیر قانونی ہے. جو آج والا بھی نوٹیفیکیشن یہ بھی اسی عشرت علی رجسٹرار کے تحت ہوا. اب یہ بھی ایک پھڈا ہے، پھڈا وہ 4-3 والا بھی ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا ساتھ یہ بھی ایک پھڈا ہے کہ آپ نے ان کو بھی بٹھا دیا کہ جن کے خلاف ریفرنس آئے ہوئے ہیں. یہ ساری چیزیں ہیں نا، یہ پھڈے ہیں. لیکن چونکہ ضد ہے تو ضد میں یہ پھڈے، اور وہ یہ تو اس وقت چلتا نا جب اخلاقیات، جب قانون، جب آئین وغیرہ وغیرہ، ٹھیک. پوری کی پوری میرے لیے، میں نے کہا نا یہ امپارٹنٹ نہیں ہے بھائی. میرے لیے جو امپارٹنٹ ہے میں آپ کو بتانے لگا ہوں. ریاستی ادارے کیا کریں گے، حکومت کیا کرے گی، کیا صورتحال کیا ہے، وہ کیا کرنے کیا جا رہے ہیں. میرے لیے یہ اہم ہے. آپ کے لیے بھی سوال یہی اہم ہے. میرے لیے ویڈیو کیا دیر سے آنا بھی سبب یہی ہے کہ میرے لیے یہ سارے ڈیولپمنٹ میں سن رہا تھا. آپ بھی سن رہے ہوں گے قانون دانوں کو، وکلا کو اور ساری چیزوں کو، سیاست دانوں کو، حکومت کو، کہ دیکھیں ایک قانون سازی جو ابھی تک انڈر پروسیس ہے. کیوں؟ ایک دفعہ پریزیڈنٹ عارف علوی نے واپس کیا کہ میں دستخط نہیں کرتا، اور انہوں نے دستخط نہیں کیا، انہوں نے پارلیمنٹ کو واپس کیا. پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس نے دوبارہ منظور کر لیا وہ بل جو آج خود نوٹس سے متعلق تھا، ٹھیک ہو گیا نا، اور پھر بھیجا. اب 10 تاریخ کو بھیجا ہے، کل 4 دن گزر جائیں گے، ٹھیک ہے نا. تو اب اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے کہ وہ پروسیس انڈر پروسیس ہے. ایک ہوتا ہے نا قانون بن جاتا ہے. قانون تب بنتا ہے جب یا تو پریزیڈنٹ سائن کر دے یا وہ واپس کرے، دوبارہ منظور ہو، اور دوبارہ منظور ہو کے جائے اور وہ سائن نہ کرے 10 دن کے اندر، پھر وہ سائن 10 دن جیسے گزرتے ہیں وہ قانون بن جاتا ہے.
اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پارلیمنٹ کی قانون سازی ہے تھرو آؤٹ دا ورلڈ آپ دیکھ لیں، اس میں بہت ہی کو ریئر ایگزامپلز ایسی ہوں گی پارلیمنٹ کی قانون سازی کو سپریم کورٹ نہیں اڑا سکتی، عدالتیں نہیں اڑا سکتی۔ لیکن یہاں تو جنگل کا قانون ہے نا، یہاں تو وہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا، یہاں تو ایک اور یہاں پتہ نہیں کیا کیا ہوتا رہا۔ خود نسیم حسن شاہ نے کہا کہ ہمارے گردن پر بوٹ تھا، اس وجہ سے ہم نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی چڑھا دیا۔ مولوی تمیز الدین کا وہاں سندھ ہائی کورٹ نے ان کو ریلیف دیا، یہاں پہ فیڈرل کورٹ، اس وقت سپریم کورٹ کا نام فیڈرل کورٹ تھا، انہوں نے اڑا دیا۔ وہ کرتے کرتے پاناما کھیلتے کھیلتے بیچ میں سے کامہ نکال دیا، پورے آئین کو چھوڑ چھاڑ کے، قانون کو، رولز کو چھوڑ چھاڑ کے بلیک لا ڈکشنری نکال لی۔ تو یہ تو وہی والی بات ہے نا، جدھر سے ان کی مرضی ہے پکڑ لیں، ٹھیک ہو گیا نا۔ اب کچھ صورتحال ڈیفرنٹ ہوگی۔ اچھا، میں آپ کو بتاؤں، یہ میرے لیے اہم نہیں، میرے لیے یہ ٹھیک ہے، یہ بات صحیح ہے کہ ابھی ایک قانون بنا ہی نہیں ہے، اس کو کیسے سپریم کورٹ اپنے لے کے تو چیلنج کر سکتی ہے، یا اس کو کیسے۔ لیکن معاملہ کیا تھا؟ معاملہ یہ تھا کہ اگر وہ قانون بن جاتا اور اس قانون کو چیلنج کرنے کے لیے یا ختم کرنے کے لیے بھی جو کارروائی شروع ہونی تھی، اس کارروائی کا سب سے پہلا سٹیپ تھا کہ بینچ بنتا۔ اب بینچ خود چیف جسٹس صاحب تو بنا نہیں سکتے، قانون تو بنا ہوا ہے نا، بھلے اس کے بعد قانون کو اڑا دیں، ٹھیک ہے نا۔ تو چیف جسٹس صاحب تو خود بینچ بنا نہیں سکتے، ٹھیک، کیوں؟ کیونکہ قانون تو بن گیا ہے، اس کے تحت ان کے ساتھ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور جسٹس سردار طارق صاحب کو بھی ہونا تھا، دو سینئر جج ہیں نا، ٹھیک ہے نا۔ اس وجہ سے اب معاملہ اپنے مفادات کا ہے، معاملہ میں سمجھتا ہوں معاملہ عمران نیازی سے بھی اب اوپر چلا گیا ہے، وہ ذاتی ٹکراؤ کا معاملہ ہو گیا ہے، وہ پورا ضد کا، جنگ کا معاملہ ہو گیا ہے نا۔ اب وہ جو جونیئر ججز ہیں وہ بھی، ان کو بھی جو ہے نا پڑ گئے کہ یار یہ تو کل آ کے ہمیں نہ اڑا دیں۔ پٹیشن ایک پڑی ہوئی ہے سپریم کورٹ میں، آپ سمجھ آ گئے نا آپ کو نا، قاضی فائز عیسیٰ آئے تو انہوں نے کہا جی اس پٹیشن کو تو پہلے لگاؤ نا، میں تو اس کا مخالف ہوں کہ جونیئر ججز کو تو آنا ہی نہیں چاہیے، ان کو تو واپس بھیجیں نا، سینئر کو لے آئیں، ٹھیک، آپ سمجھ آ گئی نا۔ وہ بہت سارا ہو سکتا ہے، وہ مفادات کا ٹکراؤ آ گیا ہے نا۔ اور اعجاز الاحسن صاحب کو یہ پڑ گئی ہے، منیب اختر صاحب کو کہ ہماری بھی چھٹی ہو جائے گی۔ تو بھائی یہ ایک ٹکراؤ ہے، یہ بہت معاملہ گڑبڑ ہے۔ میرے لیے یہ بھی معاملہ اہم نہیں ہے، میرے لیے معاملہ وہی اہم ہے، میں نے جو آپ کو بتانا ہے کہ میں نے کیا پوچھا، مجھے کیا پتہ چلا کہ کیا ہوگا، کیا انہوں نے یہ کر دیا تو چلو آپ بھی سارے سوچ رہے ہوں گے کہ یہ سارے کے سارے 8 ججز 8-0 سے فیصلہ آنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو آج خود دو قانون میں 2 تھا نا کہ آج خود نوٹس خود نہیں لے سکتا چیف جسٹس، اور بینچ بھی خود نہیں بنا سکتا، وہ بھی ان کے خلاف۔ باقی تو تفصیل میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی تھی، آپ کو بھی پتہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ وہ ڈیمانڈ تھی کہ جو سارے کے سارے لائرز، آج تو جوتھے بنے ہوئے نا بہت سارے کے سارے لائرز، سیاستدانوں کا، پارلیمنٹ کا، ججز کا، اپنا بارز کا یہ مطالبہ تھا کہ چیف جسٹس کو آپ مارشل لا ایڈمنسٹریٹر نہ بنائیں، بلکہ یہ جو آج خود نوٹس کے، بینچ کے یہ سارا کچھ اختیارات، یہ حامد خان صاحب خود کہتے رہے ماضی میں، آج بھی انہوں نے اس بینچ کی تشکیل پر حیرانی کا اظہار کیا، باقی لوگوں نے بھی حیرانی کا اظہار کیا، ٹھیک ہو گیا نا۔ لیکن میرے لیے یہ معاملہ بھی اہم نہیں ہے، میرے لیے یہ معاملہ بھی اہم نہیں ہے کہ بھائی وہ رجسٹرار جو غیر قانونی ہو چکا ہے اس کو حکومت کیوں نہیں بلا رہی، میرے لیے یہ بھی اہم نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا نا۔ یہ تو اب یہ ساری باتیں میرے لیے اہم وہی ہے کہ ہونا کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا کہ حکومت کا دیکھیں، اس کو یہ بھی نہیں کہ اس کو بلایا ہے اس کو سسپینڈ کر دیں، بات یہ ہے نا کہ ہم نے بلایا آپ آئے کیوں نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کس حساب سے آپ کو چیف جسٹس نے روکا ہوا ہے، کیونکہ وہ تو گئے ہوئے تھے ڈیپوٹیشن پہ، ڈیپوٹیشن سے تو آپ واپس بلا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ڈیپوٹیشن پر بہت سارے جو ججز آئے تھے، یہ آپ کو یاد ہوگا افتخار چودھری کے زمانے میں، اس سے پہلے بھی بہت سارے یہ سول جج، سینئر سول جج وغیرہ اس طرح کے ججز نے مختلف محکموں میں ڈیپوٹیشن پہ آئے تھے، آپ سمجھ آ گئی۔ ان کو افتخار چودھری نے کہا کہ چلو اپنے اپنے محکموں میں، چلو اپنی عدالت میں۔ کسی میں جرت تھی کہ اس کا محکمہ اس کو روک لیتا، بھائی پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ نا، وہ کہیں کوئی ایجوکیشن میں بیٹھا تھا، کہیں کوئی FIA میں بیٹھا تھا، کہیں کوئی کسی جگہ پہ بیٹھا تھا، کہیں کوئی کسی جگہ بیٹھا تھا، مختلف ججز تھے پورے پاکستان سے جو اسلام آباد آئے ہوئے تھے، دوسری جگہوں پر ڈیپوٹیشن پہ مختلف محکموں میں۔ افتخار چودھری کے زمانے میں یہ فیصلہ، اگر میں بھول نہیں رہا آپ رہنمائی فرمائیں گے، ایک فیصلہ ہوا کہ جی یہ واپس جائیں گے، اور وہ جج واپس چلے گئے۔
किसी ने रोकने क्यों? जो डेपुटेशन पे जिस महकमे से आता है, जब उसको जरूरत होती है वो वापस ले लेता है, ठीक है ना। और उन्होंने जुडिशरी ने वापस ले लिए कि आइंदा अब तक कोई जज जो है ना डेपुटेशन पे नहीं आया। तो अब डेपुटेशन पे आया हुआ है एक ब्यूरोक्रेट, इशरत अली उसका नाम है, हुकूमत पाकिस्तान ने उसको वापस कर लिया। जस्टिस बंदियाल साहब उसको कैसे रोक सकते हैं? वो गैर आईनी, लेकिन मैंने कहा ना ये भी मेरे लिए अहम नहीं है। अहम है, ये बहुत सारी चीज़ें अहम हैं, ठीक है ना। और ये भी अहम है कि ये लेजिस्लेशन अभी अंडर प्रोसेस है, तो ये कैसे चैलेंज हो गई, लेकिन ये भी अहम नहीं है। मेरे लिए अहम ये है मेरे भाई, ठीक हो गया ना। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ, और मैं अपने जो जवान लोग हैं, मैं तो आप लोगों से सीखता होता हूँ ना। मेरे बहुत सीनियर संजीदा, बहुत ही बड़े बड़े वकला, जजेस, बहुत सीनियर, बहुत ही मेरे काबिल एहतराम सुनते, मैं उनसे तो रहनुमाई लेता हूँ। जो तालिब इल्म है ना, उनके लिए अर्ज़ है। अब अगर जस्टिस बंदियाल साहब इसको कानून को उड़ा देते हैं, ठीक, और इलेक्शन कमीशन का जो वो देर हो रही है इलेक्शन में, उनको भी बुला के आज या कल या जल्द या बदेर या महीने बाद या हफ्ते बाद या 4 दिन बाद या 4 घंटे बाद, जब भी वो उड़ा देते हैं, वो कहते हैं नहीं जी इलेक्शन क्यों नहीं कराए, तौहीन अदालत का नोटिस आ जाता है वज़ीर आज़म को, उनको भी उड़ा देते हैं, ठीक। इसका मतलब ये होगा कि अगर जस्टिस बंदियाल साहब, और अब जजेस का देखें ना, जितने सीनियर जजेस थे बाकी सबको, किसी को चौथे नंबर से उठाया, किसी को नामे से 15वें तक चले गए, ठीक है ना। जूनियर जजेस का 8 रुकनी बेंच बना दिया। अगर वो उड़ा देते हैं, ठीक, तो फिर क्या होगा? इसका मतलब ये है, अच्छा इससे पहले मैं आपको ये समझाऊं, ये मैं बड़े पिवटल पॉइंट पे आ गया हूँ, बड़े मरकजी नुक्ते पे आ गया हूँ, मेरे साथ रहिएगा। मामला क्या था, मैंने आपको बताया कि पहले कुछ कमिटमेंट्स हुई 2-3 बार, और आज तो हम हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं ना, हुकूमत को कह रहे हैं कि आपने खुद तो इनमें से 2-3 जजेस को सुप्रीम कोर्ट पहुंचाया, अटॉर्नी जनरल साहब और वज़ीर कानून साहब ने, इसी हुकूमत के अटॉर्नी जनरल और वज़ीर कानून ने यही वोट दिए, और उन वोटों की बुनियाद पे जस्टिस बंदियाल साहब की ख्वाहिश पूरी हुई। असल में जस्टिस बंदियाल साहब की नहीं, ये जो पुरानी इस्टेब्लिशमेंट थी उसकी भी ख्वाहिश पूरी हुई, और वो नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन यही सोर्सेज बता रहे हैं कि जनरल बाजवा साहब ने और इन्हीं लोगों ने कहा कि ये आप कर लें, ये ऐसा नहीं करेंगे, जो आप चाहेंगे वही होगा, जो आप नवाज शरीफ की अपील होगी या बाकी या जो सूरत हाल है, ये गलत मामलात में नहीं पड़ेंगी, आपके साथ टसल नहीं होगी। उन्होंने कर दिया, उसके बाद टसल हो गई, उन्होंने उसी जगह शिकायत लगाई। अच्छा, बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि वो पुरानी इस्टेब्लिशमेंट है, वो चली गई तो वो ये तो नहीं आ गई वगैरह, इस बाद में पता चलेगा ना। अब मैंने आपको कहा ना कि अगर ये बंदियाल साहब वो उड़ा देते हैं और उसका भी तौहीन अदालत लगा देते हैं, और ये दोनों केसेस का फैसला कर देते हैं, तो इसका मतलब क्या है? मैं सीधा साधा बंदा हूँ, मैं तो भाई खुली डुली बात करूँगा, मैं इधर उधर की नहीं मारूंगा, ठीक है ना। मुझे खुली डुली बात समझ आती है, तो आपको भी वही खुली डुली बात करूँगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बंदियाल साहब और उनका जो टोला है वो जीत गया, हुकूमत हार गई, रियासत हार गई, रियासती इदारे हार गए, ISI हार गई, कंट्रोल टावर हार गया, यानी पाक फौज हार गई, आर्मी चीफ हार गया, सियासतदान हार गए, पार्लियामेंट हार गया, हैं जी, ठीक हो गया। और जो सिविलियन सुप्रीमेसी के, जो पार्लियामेंट की बालादस्ती, वो सारे हार गए। इज इट पॉसिबल? सवाल है ना भाई। मैंने पूछा, उन्होंने कहा जी आप जो पूछ रहे हैं क्या ये मुमकिन है, इतना आसान होगा? तो मैंने कहा फिर क्या होगा, ये कब का तमाशा लगा हुआ है, ये क्या सूरत है? ये है वो पॉइंट। उन्होंने कहा कि जनाब बात ये है कि जो मुझे जराए से पता चला है, बात ये है कि लोग जब इस तरीके की सूरत हाल होगी तो हिट बैक करेंगे। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, कल को जो भी हो जाता है मुझे नहीं मालूम, मैं एक सहाफ़ी का काम है, एक तजियाकार का काम है, मैं कुरेदता रहा,
میں لگا رہا کوئی یوں سمجھ لیں 5-6 گھنٹوں سے، یار میرے ہتھے کو ایسی خبر چڑھے، مجھے یہ تو پتہ تھا نا کہ یہ ضد ہو رہا ہے، یہ سیاست ہو رہی ہے، یہ انڈر پروسیس کو اٹھا کے یہاں پاکستان بار کونسل نے کل ہڑتال کر دی، وہ بھی ہے امپورٹنٹ ہے نو ڈاؤٹ، لیکن میرے لیے ایک کیوریاسٹی تھی کہ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو کیا ان کو کھلی چھٹی ہوگی؟ انہوں نے کہا کھلی چھٹی نہیں ہوگی، یہ آپ دیکھ لیجئے گا ہٹ بیک ہوگا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کوئی اگر یہ کوشش کر رہا ہے کہ یار اگر آخری ہٹ بیک کے طور پہ مارشاء اللہ لگ جائے، اللہ کرے ایسا نہ ہو، کیونکہ جو یہ ٹولہ ہے ان سے تو مبینہ طور پہ یہ امید رکھی جا سکتی ہے تو پی سی او کے تحت حلف لے لیں، لیکن جو وہ والا گروپ ہے جو قاضی فیض عیسیٰ صاحب ہے ان کو تو ایک بندہ بھی نہیں لے گا، تو اللہ کرے کہ ایسا وہ صورتحال تو آئے ہی نہ نا، ٹھیک ہے، وہ صورتحال تو بہت زیادہ خطرناک ہے نا۔ اچھا اس صورتحال میں بھی یہ لوزر ہیں نو ڈاؤٹ، کیونکہ اس صورتحال میں جو کیئر ٹیکر بن جائے یا بیوروکریٹس کی حکومت بن جائے، ٹیکنوکریٹس کی بن جائے، جو بھی بن جائے، تو اس میں تو آپ کو پتہ ہے عمران نیازی کو تو پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہونا، صحیح ہو گیا نا، ٹھیک، اور اس میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ انتخابات کتنے لمبے ہو جائیں گے، ان ٹیکنوکریٹس میں بھی کون کون بیٹھیں گے، پھر کیا ہوگا، کیا صورتحال ہوگی، پھر تو وہ ججز کی بھی نہیں چلے گی، پھر تو وہی ہوگا جو پی سی او کے تحت حلف اٹھائے گا وہی آئے گا، اللہ کرے ایسا نہ ہو، اب سمجھ آ گیا آپ کو نا، ٹھیک ہے نا، وہ معاملہ نہ پہنچے اتنے تک جس کی کوشش کی جا رہی ہے بہت سارے حلقوں سے کہ نہ کھیڑیں گے تو نہ کھیڑن دیں گے، ٹھیک ہو گیا نا، یہ پوری پچ نہیں بلکہ پورا گراؤنڈ اکھاڑنے کے چکر میں ہے، تو اس میں بھی خان صاحب کو الیکشن تو نہیں ملیں گے، اور خان صاحب کے کیسز بھی بہت تیزی سے پھر آگے بڑھیں گے، پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے، پھر بہت سا، لیکن نقصان بہت بڑا ہو جائے گا، کیونکہ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب جیسے لوگ وہ تو پھر جو بہت بڑا نقصان ہے نا، اللہ کرے کہ وہ معاملہ نہ، اب اوائڈ کیا جا رہا ہے کہ اس صورتحال پر جانے سے پہلے، اب پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ میں آپ کو بہت ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں، بہت ساری، میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ لوگ کہہ رہے ہیں، مجھے نہیں پتا ٹھیک ہو گیا اس پہ کس حد تک عمل ہوتا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایمرجنسی پلس لگنے کے بعد جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، گجرانوالہ تک نواز شریف صاحب چلے، ایک ایگزیکٹو آرڈر کے تحت اٹھ کے رات کے آخری پہر میں یوسف رضا گیلانی نے اٹھ کے، وزیر اعظم نے ایک ایگزیکٹو آرڈر کے تحت اس وقت کے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری اور باقی درجنوں ججز کو ایک جنبش قلم ایگزیکٹو آرڈر کے تحت بحال کر دیا تھا، تو اگر وزیر اعظم اتنے سارے ججز کو چیف جسٹس سمیت ایگزیکٹو آرڈر کے ساتھ بحال کر سکتا ہے تو کچھ کو ایگزیکٹو آرڈر کے ساتھ گھر بھی بھیج سکتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں نا، ذرائع جو بتاتے ہیں ہم آپ بتا دیتے ہیں، میں کھلا ڈولا بندہ ہوں، میں کھلی ڈولی بات آپ کو بتا دیتا ہوں، ہمیں کیا ہے، ہمیں معلومات ملتی ہے، صحافی کا کام ہے اسے معلومات دھماکہ دار ملتی ہے آپ تک پہنچا دے، ٹھیک ہو گیا نا، ذرائع بتا رہے ہیں جناب کہ اگر کوئی ریفرنس آ جائے، علوی صاحب مجبور ہو جائیں وہ ریفرنس آگے بڑھا دیں، پھر کیا ہوگا، بہت ساری بات ہے نا، ٹھیک ہے نا، ذرائع بتا رہے ہیں بہت سارا، حکومت بالکل بائیکاٹ کر جائے، حکومت یہ بھی کہے کہ جناب یہ ہم اس کو مانتے ہی نہیں ہیں، اور بالکل بائیکاٹ ان کو جا کے اس طریقے کا پروٹیسٹ ہو۔ عرفان قادر صاحب نے خود کہا ہے کہ یہ بینچ بنا کے چیف جسٹس نے بددیانتی کی ہے، اس سے بڑی بات ہو سکتی ہے؟ عرفان قادر کو کل ذرا بھیجیں چھترول کرنے کے لیے، پھر انہوں نے کہا کہ یہ مس کانڈکٹ کیا ہے، سارے آئینی قانونی لوگ کہہ رہے ہیں، ادھر سے بھی اسی طریقہ کا احتجاج ہو جائے، اس طرح کا کوئی ایمرجنسی لگ جائے بالفرض، ٹھیک ہے نا، کچھ بہت ساری چیزیں اس وقت پائپ لائن میں ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اچھا کل وزیر اعظم صاحب نے پہلے بلایا کابینہ کی میٹنگ فوری طور پہ کینسل کر کے انہوں نے اتحادیوں کی میٹنگ بلا لی، کوئی اہم معاملہ ہے نا، ٹھیک ہو گیا نا، انہوں نے اتحادیوں کی میٹنگ بلائی، کیونکہ کابینہ کی میٹنگ تو چلو کابینہ میں بھی سارے اتحادی ہیں، لیکن وہ اتحادیوں کی میٹنگ میں تو ہیڈز آ جاتے ہیں نا سارے جو اتحادیوں کے ہیں، ان سے وہ میٹنگ ان کے لیے اور زیادہ اہم ہے، ان سے انہوں نے کہنا ہے، اور کل پھر وہی سرکاری افسران کو باہر نکال کے پھر وہی، کیونکہ یہ بات ہے کہ اب وہ والا سلسلہ نہیں ہوگا، ہٹ بیک ہوگا۔ اب ہوگا کیسے اس میں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے نا کہ یہاں سے ضد ہے، تو وہاں سے بھی اسی طرح کی صورتحال ہوگی۔ اب اگر کل پرسوں یہ بات ہوئی کہ جناب اس طریقے سے صورتحال کہ جی چیف جسٹس صاحب تو سینئر ججز کو بٹھا رہے ہیں ساتھ اور یہ وہ، تو سارا ختم ہو گیا نا، ٹھیک ہے نا،
تو وہ پھر وہی یرغمال بن گئے ہیں مبینہ طور پہ، جیسے جنرل باجوہ نے کہا تھا. تو پھر وہی صورتحال ہے، پھر وہی جونیئر ججز، پھر وہی جناب ان کو اپنی پڑ گئی ہے. جسٹس اعجاز الحسن کو اور جسٹس منیب اختر کو ان کو اپنی پڑ گئی ہے، جسٹس مظاہر النقوی کو اپنی پڑ گئی ہے، تو بہت سارے خود چیف جسٹس کو اپنی پڑ گئی ہے. تو معاملات اس ناحیت تک پہنچ چکے ہیں کہ کسی چیز کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میرے جملے لکھ لیجئے گا. اب سرنڈر نہیں ہوگا، یہ آپ کو بتا رہا ہوں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں واللہ میں کہہ رہا ہوں، وہ مجھے تو پتہ چلی، ابھی بتانے کی اجازت نہیں ہے، میں وہ بتاؤں گا. لیکن میری خواہش بھی ہے اور میری دعا بھی ہے کہ اللہ کرے وہ نہ ہو، وہ والے آپشن نہ ہو. ٹھیک ہو گیا نا؟ وہ والے آپشن نہ اپلائی یا آپ نہ کیے جائیں، ایگزرٹ نہ کیے جائیں. ٹھیک ہے؟ میں نے آپ کو کچھ تو بتا دیا نا، جو مثلا خدا نخواستہ مارشل لا، اس کے علاوہ بھی کچھ ہیں. معاملات بہت سنگین، بلکہ سنگین ترین ہو گئے ہیں. اور اب کچھ بھی مجھے تو نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ کو پیدا کر دے تو وہ تو ہر ایک چیز پہ، وہ تو علی کل شیء قدیر ہے. لیکن خیر کی توقع نہ رکھیں. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.